I always knew that Quran is incomplete without hadith. Now you are referring to other scriptures also. Since you have referred to Bible says anybody who denies Jesus Christ, he is the spirit of Antichrist. That is a prophecy. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب اپنے لیکچر میں دوسری مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. ایک شخص نے اسی حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب سے سوال پوچھا. اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام جیری تھامس ہے, میں عثمانیہ یونیورسٹی صحافت میں ریسرچ اسکالر ہوں. میں اور میرا ایک دوست sakshi.com کے نام سے ایک سائٹ چلاتے ہیں. میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے, نعوذ باللہ. اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب کو کہا کہ آپ اپنے لیکچر میں بائبل کا حوالہ دیتے ہیں, اور کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بائبل پر بھی عمل کرنا پڑے گا؟ اور بائبل کہتی ہے کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اس شخص نے کہا کہ مجھے اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے. دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے اس شخص کو کس طرح کنونس کیا. ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب. ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے سوال کو دہراتے ہوئے فرمایا کہ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن پاک حدیث کے بغیر نامکمل نہیں ہے. قرآن پاک خود ہی مکمل ہو جاتا ہے, لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر القرآن کے پاس جانا ہوگا. قرآن کی تفسیر حدیث ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند قول ہے. قرآن پاک بذات خود ایک مکمل کتاب ہے, لیکن اگر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیلات پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستند اقوال کا حوالہ دیتے ہیں, جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ میں جب دوسرے صحیفوں کا حوالہ دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ باقی تمام صحیفے اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں. میں قرآن پاک کی حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے, جس کا ترجمہ ہے, آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں, نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں. پس اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ گوار ہو ہم تو مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الرعد آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے, جس کا مفہوم ہے ہم نے ہر دور میں وحی بھیجی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر دور میں وحی بھیجی ہے, لیکن قرآن پاک میں صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے, جن کے نام تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے, یعنی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ پچھلی ساری کتابیں صرف خاص گروپ کے لوگوں کے لیے تھی اور خاص مدت کے لیے صرف ان کی پیروی کرنی تھی, لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو محفوظ رکھنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے, جس کا ترجمہ ہے ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک زمین پر واحد مذہبی کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے. یہ صرف میں ہی نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ دوسرے مذاہب کے اسکالرز بھی کہتے ہیں. خاص طور پر ویلیم نے کہا ہے جو کرسچن ہے کہ اس دنیا میں سوائے قرآن پاک کی کوئی بھی مذہبی کتاب اپنی خالص شکل میں برقرار نہیں ہے. قرآن مجید کو نازل ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے. ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ دوسرے مذہبی صحیفوں میں کافی حد تک رد و بدل ہو گیا ہے. میں بائبل کو خدا کا کلام نہیں سمجھتا ہوں. ہم مسلمان اس وحی پر یقین رکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی, جس کا نام انجیل ہے. لیکن اب موجودہ دور میں جو بائبل موجود ہے اس میں جو باتیں قرآن پاک سے میچ کرتی ہیں, ہمیں ان باتوں کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم وہ باتیں مانتے ہیں.
لیکن اس میں کافی حد تک رد و بدل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے بائبل میں اپنی طرف سے بہت سی باتیں شامل کر دی ہیں، یہاں تک کہ اس میں سینکڑوں تضادات، سائنسی غلطیاں، ریاضی کی غلطیاں ہیں جن کا میں یہاں پر تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میری ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ قرآن اور بائبل کی سائنس کی روشنی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے، آپ وہ دیکھیں، آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے قرآن پاک میں 30 غلطیاں نکالی تھی، میں نے اس کا جواب دیا، لیکن جب میں نے بائبل میں غلطیاں نکالی تو اس نے ایک بھی غلطی کا جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اب موجودہ دور میں جو بائبل موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اس کے دنیا میں بہت سے مصنف بن گئے ہیں جنہوں نے بائبل میں کافی حد تک رد و بدل کر دیا ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا ہوں۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ ویداس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو میں کہوں گا کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے صحیفے نازل فرمائے ہیں، لیکن قرآن پاک میں صرف 4 کا ذکر موجود ہے، اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ویداس اللہ تعالیٰ کا کلام ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ صحیفے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو صرف یہ خاص دور کے لیے تھے، لیکن آج ہم نے جس کتاب کی پیروی کرنی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ لہذا آپ جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے آپ امریکہ میں ہوں، چاہے آپ انڈیا میں رہتے ہوں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، آپ کو صرف اور صرف قرآن پاک پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چاہے آپ لوگ کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو صرف یہ ماننا چاہیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آپ کو صرف اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بائبل گوسپل آف جان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے، وہ آئے گا اور خود ہی تم لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بائبل کی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آج کے دور میں ہمیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یہی حقیقت اور زندگی کا راستہ ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر دنیا اور آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں، یہی حق اور سچ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر دیا تھا۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو انگریزی زبان نہیں سمجھ سکتے وہ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔